السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ کنتم قلیلا مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقكم من الطیبات لعلكم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي۔ قابل قدر احترام بزرگوں، دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان والا بنایا، اسلام والا بنایا۔ یہ اللہ کا مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے۔ اسلام اور باطل اور ایمان اور کفر، جب سے یہ دنیا بنی ہے، ان دونوں کے اندر اختلاف بھی رہا ہے، لڑائی جھگڑے بھی رہے ہیں، اور خوب کشمکش رہی ہے، لیکن چاروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی ایمان والوں کو اور اسلام کو نصیب فرمائی ہے۔ بڑی بڑی طاقتوں نے اسلام کا اور ایمان کا مقابلہ کیا، اور بڑے بڑے عہدے اور منصب والے لوگ اسلام کو اور ایمان کو مٹانے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو اسلام کے اور ایمان کے مقابلے میں تباہ اور برباد کیا۔ پوری تاریخ میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی اپنے سچے ایمان والے بندوں کو غیروں کے سامنے یا ان کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ناکام کیا۔ پوری تاریخ میں کئی نہیں۔ جس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے اور آ کر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا، اور صفا کی پہاڑی پر وبا کے دوہر یہ اعلان حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اور کرا کہ اللہ کے طرف آ جاؤ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے پوجنے کے لائق نہیں۔ اس زمانے میں جو ظلم اور تاریکی اور کفر اور اللہ کے باغی اور مشرک اور منافق، جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بات سنی تو سب بھڑک اٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نعرے سے سب کے دل تکلیف سے بھر گئے، اور سب کے دلوں میں ایک عداوت اور ایک بغض حضور پاک علی نبی کی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہو گئے۔ اس زمانے میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مخالف، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے دشمنی کرنے والے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے والے، لیکن کبھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اس ایمانی دعوت سے اپنے قدم مبارک کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ خطرناک حالات حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر آئے۔ ایک موقع پر تو شیبہ ابی طالب میں تقریباً 3 سال مسلمانوں کو بند کیا گیا،
جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود تھے، اور ان 3 سالوں میں مسلمانوں کو درختوں کے پتے بھی کھانے پڑے، درختوں کی چھالیں بھی کھانے پڑی، لیکن ساری تکالیف مسلمانوں نے برداشت کی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس موقع پر شیبہ ابی طالب میں بند کیا گیا تھا اور بچے اس موقع پر تڑپ تڑپ کر بھوک کی شدت سے مر رہے تھے، تو ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بچہ ان کی آنکھوں کے سامنے بلک رہا تھا، تڑپ رہا تھا بری طریقے سے۔ کسی نے کہا کہ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دو، ہم تمہارے بچے کو دودھ بھی دیں گے، رزق بھی دیں گے۔ اس اللہ کی بندی نے کہا میں اپنی سر کو پٹک پٹک کر مر سکتی ہوں، مجھے یہ گوارا ہے کہ میرے بدن کے اندر جتنی نسیں ہیں ان سب سے خون کو جذب کر لیا جائے، لیکن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پہلا مرحلہ تو یہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید تکلیفیں پہنچائی گئی۔ جب مکہ المکرمہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں اتنی پہنچائی گئی کہ مکہ میں رہنا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کا رہنا دشوار ہو گیا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا حکم کیا۔ مدینہ منورہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے کچھ ساتھی جو اس زمانے میں ایمان لے کر آئے تھے وہ آپ کے ساتھ آ گئے۔ مدینہ منورہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مدینے کے لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے استقبال کیا، لیکن مکہ مکرمہ کے لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا دین اس دنیا میں پھیلے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سکون کی زندگی گزار سکے، ان کو یہ گوارا نہیں تھا۔ مدینہ منورہ میں جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے، اب وہاں پر ایک طبقہ تو وہ تھا جو منافقوں کا تھا، جو منہ پر تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہتے تھے کہ ہم بھی سچے آپ کے عاشق ہیں، ہم بھی سچی محبت آپ سے کرتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک طبقہ تو مدینہ منورہ میں منافقین کا ہوا، اور ایک طبقہ جو مدینہ منورہ سے قریبی ایک جگہ تھا وہ یہودیوں کا، جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سخت مخالف تھے، اور ادھر مشرکین کا ایک طبقہ تھا مکہ مکرمہ سے، تھوڑے سے مسلمان تھے۔ ان تھوڑے سے مسلمانوں کو ان 3 فرقوں سے اور ان 3 طاقتوں سے جو اس زمانے کی سپر پاور طاقت مانی جاتی تھی ان سے اب مقابلہ کرنا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تو مکہ کی پریشانی برداشت کر کے آئے، تھوڑے سے مسلمان تھے آپ کے ساتھ میں، تھوڑے سے مسلمان ہی ہو پائے تھے کہ 3 مخالف جو آپ کے سامنے تھے اب موجود ہیں، اب ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ ایک طرف منافق ہے، ایک طرف یہودی ہیں، سامنے مشرکین مکہ ہے۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سب کو سمجھانا ہے، ان سب کو دین کی دعوت دینی۔ آپ غور کریں، میں کہیں اکیلا پھنس جاؤں یا آپ کہیں اکیلے پھنس جائیں، کوئی غیر قوم آ کر 3-4 لڑکے نوجوان ہٹے کٹے اور سامنے آ کر مجھ سے اور آپ سے، میرے اور آپ کے گریبان کو پکڑ کر کہیں کہ تم ایمان کو چھوڑو، کہ میں اور آپ اس موقع پر اپنے قدم کو جما سکتے ہیں؟ ایک سپر پاور کی خطرناک طریقے کی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چند ساتھی ہیں، اور وہ اللہ کا بندہ پیغمبر، آخری پیغمبر ہے، اپنے دل کو اطمینان سے رکھا ہوا کہ نہیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں ہونے لگی۔ مکہ مکرمہ میں بعض موقعوں پر اتنا ستایا گیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر راستے سے گزر کر جا رہے تھے کہ ایک نالائق نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر کوڑے کو ڈال دیا۔ آپ کی چہیتی بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھتی تو روتی اور پانی کو ڈالتی اور اس کو صاف کرتی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری بیٹی سے فرماتے تم رو مت، میرا رب اور تمہارے ابا کا جو رب ہے وہ ضرور انشاءاللہ یہ بدلہ ضرور دے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دلاسا دیا کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جس موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آ گئے، منافقین نے، مکہ کے مشرکین نے ایک پلان کیا کہ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک جنگ کی جائے۔
اس بات کی تیاری ہوئی، مکہ سے ایک قافلہ آیا 1000 سواروں کا، جن کے پاس ہتھیار موجود تھے، جن کے پاس طاقتیں موجود تھی، جن کے پاس لباس لوہے کی ذرائع موجود تھی۔ حضور پاک علیہ السلام کے اس موقع پر ساتھی 313 تھے۔ جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی وہ جنگ بدر ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھی کل 313 ہے، اور ادھر سے سامنے کا آنے والا جو لشکر ہے وہ 1000 کا لشکر ہے، اور ان کے پاس وہ سارے سامان اور وہ سارے ہتھیار موجود ہیں جن کی جنگوں میں ضرورت پڑتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا ٹھیک ہے نکل کر چلتے ہیں۔ وہ نکل کر چلے۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے، وہاں پر میلے لگا کرتے تھے پہلے زمانے میں۔ وہ لوگ سامنے آ گئے۔ اللہ کی مدد شامل حال ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کا ایمان رب العالمین کی ذات پر ٹکا ہوا ہوتا ہے، اور جن کے دل میں ذرہ برابر دنیا کی محبت اور دنیا والوں کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر موقع پر اللہ اپنے بندوں کی مدد کی ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق پڑھ کر دیکھیں، ایک کتاب ایسی نہیں مل سکتی کہ جس میں رب العالمین نے اپنے سچے ماننے والے بندوں کو ناکام کیا ہو۔ ایک کتاب نہیں مل سکتی، بلکہ غیروں کی بھی ایک کتاب آپ کو ایسی تاریخ میں نہیں مل سکتی کہ جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ کبھی حق پر چلنے والے اس دنیا میں ناکام ہوئے۔ ایک کتاب نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور پاک علیہ السلام نے دعا کی، چلے گئے، سامنے موجود ہے لشکر 1000 کا، آپ بھی سامنے جا کر پڑاؤ ڈالا۔ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھی موجود ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں دعا کرنی شروع کی۔ مالک کی 313 کا لشکر ہے، یہ مٹھی پر مسلمان، کہ اگر آج ہلاک ہو گئے تو اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا پھر کوئی نہ ہوگا۔ وہ سچے مسلمان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لایا کرتے تھے، اس زمانے میں لوگ وہ ایسے بلا کے عاشق ہو جاتے تھے کہ ان کے اوپر پہاڑ رکھ دیا جائے، ان کو گھسیٹ دیا جائے، ان کے گلے میں پھندا ڈال کر ان کو مارا جائے، یا ان کے نیچے آگ چلائی جائے، کبھی اللہ کے رسول کے دامن سے پیچھے نہیں ہٹتے، نہیں، ایسی محبت ان کے دل میں بھر جایا۔ حضور پاک علیہ السلام نے دعا مانگنی شروع کی۔ مکہ کا اس زمانے میں جو لشکر آیا تھا اس میں ایک شریف آدمی، اس نے کہا چلو جنگ کر کے کیا ہوگا، آپ چلتے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، جنگ تو ہو کر ہی رہی، کیونکہ منافق تھا وہ، حضور پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور اس نے کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا تھا جس میں حضور پاک علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچائی۔ اس نے کہا جنگ ہوگی۔ حضور پاک علیہ السلام دعا کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس پہنچے اور آپ سے کہا اے اللہ کے نبی، مجھے یقین ہے اور آپ کو بھی یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، اب دعا کو مکمل کیجئے، اب جنگ کا وقت شروع ہو گیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی دعا کو مکمل کی اور اب گئے میدان۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب میدان میں گئے تو ایسا لگتا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کہ 313 تھے اور ہزاروں کا جو لشکر تھا، ایسا لگتا تھا کہ ان کی گردنیں خود بخود کٹتی ہوئی گر رہی۔ یہ ایمان والوں کے ساتھ رب العالمین کی مدد تھی۔ رب العالمین نے اس موقع پر قرآن مجید کی ایک آیت کو اتارا اور کہا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رب العالمین ان کا ذکر کرتے ہوئے ان سے کہتا ہے تم اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، تم ڈرتے تھے لوگوں کی پلاننگ سے، اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک رہے، لوگ تمہاری گردنوں کو نہ مار دیں۔ من الطیبات لعلکم تشکرون، اور ہم نے تمہیں پاک رزق دیا تھا اس موقع پر شاید کہ تم شکر کرنے والے ہو جاؤ۔ اور وہ بندے انہوں نے اللہ کا شکر کیا، اللہ نے ان کو کامیابی دی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، رب العالمین نے بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ وہ 313 کی تعداد میں وہ مسلمان تھے، وہ ایمان والے تھے کہ اگر پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، ہمالیہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن ان کا ایمان ان کے دل سے ذرہ برابر ہٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ 313، ان کے پاس صرف 2 شہ سوار تھے، اور جو ہزاروں کی تعداد میں آئے تھے ان کے پاس تقریباً 200 شہ سوار تھے جو بلا کی جنگ کرنے کے ماہر تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا۔ اور یہ جنگ کی جو سب سے بڑی جنگ ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں فتح نصیب کی۔ لیکن یہ کب ہوا؟ جب ایمان والوں کا ایمان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تھا،
جب رب العالمین کا ڈر ان کے دل میں تھا اور رب العالمین کا وعدہ ان کے دل میں موجود تھا اور انہیں یقین تھا کہ کوئی ذات ہے اگر ہمیں کامیابی دلانے والی تو وہ صرف تنہا رب العالمین کی ذات ہے، اگر اس سے ہٹ کر اگر ہم نے کسی پر یقین کیا تو ہم کامیابی کو حاصل نہ کر سکیں۔ انہیں یقین تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی ان کے مقدر کی، لیکن یہ کب تک ہے جب حضور پاک علیہ السلام نے اس زمانے میں کہ جس میں صرف ظلم تھا، جس میں تاریکی تھی، جس میں کفر تھا، ایک پیغمبر ہے، آخری پیغمبر ہے اور اکیلا کرے اتنا اللہ کا بندہ، وہ یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آؤ اللہ کی طرف، اللہ ہی پوجنے کے لائق ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، ایک پیغمبر ہے اور پوری دنیا تاریکی میں ہوئی ہے، لیکن وہ آخری پیغمبر ہے۔ وہ کہا نہیں، اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آخری پیغمبر ہے، پوری دنیا میں اس نے نور کو پھیلایا، پوری دنیا میں ہدایت کو پھیلایا۔ یہ کب ہوا؟ جب محنت حضور پاک علیہ السلام نے کی، جب صفا کی پہاڑی پر اعلان کیا، بابا نے دوہرا اعلان کیا حضور پاک علیہ السلام نے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اگر تمہیں پوجنا ہے اس کو پوچھ کے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو خالق السماوات والارض ہے، جس نے زمین کو پیدا کیا ہے، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے درختوں کو اگایا ہے، آپ کو اگر پوجنا ہے تو صرف اس کو پوجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کامیابی دی اور ایسی کامیابی دی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ پوری دنیا میں اس پیغمبر کا دین آج ہے الحمدللہ، پوری دنیا میں، دنیا کا ایک کونا ایسا نہیں ہے جس میں پیغمبر کا دین نہیں ہو، الحمدللہ پوری دنیا میں اس پیغمبر کا دین آج موجود ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پیغمبر کا دین پوری دنیا میں موجود ہے، اس پیغمبر کے ماننے والے آج دنیا میں پریشان کیوں ہیں؟ یہ تو اس پیغمبر کی امت ہے کہ جس پیغمبر کی مدد رب العالمین نے براہ راست آسمان سے کی ہے، یہ تو اس پیغمبر کی امت ہے کہ جس پیغمبر کی امت کی مدد رب العالمین نے 313 کے سامنے کی تھی، ہزاروں کے لشکر کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی۔ یہ تو اس پیغمبر کی امت ہے کہ جس پیغمبر کی امت کے لیے رب العالمین نے خود اپنے پیغمبر سے وعدہ کیا، میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آخر یہ ہو کیا رہا ہے کہ دنیا میں ہمارے خلاف پلاننگ کیوں ہو رہی ہے؟ آخر یہ ہو کیا رہا ہے کہ دنیا ہمارے خلاف منصوبے پیدا کر لیں؟ آخر یہ ہو کیا رہا ہے کہ ہماری بچوں کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے؟ آخر یہ نوبت کیوں آئی کہ ہمارے اوپر تمام پہاڑ، ظلم کے پہاڑ مسلط کیے جا رہے ہیں؟ آخر یہ ہو کیوں رہا ہے کہ داڑھی والوں کو دہشت گرد قرار دے کر ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے؟ آخر یہ ہو کیوں رہا ہے کہ کرتے پجامے والوں کو اور ان کے سفید کرتوں کو دیکھ کر انہیں ظالم قرار دیا جا رہا ہے، انہیں آتنک باغ قرار دیا جا رہا ہے؟ ان کو جیلوں میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ کیوں سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے؟ آخر یہ وجہ کیا ہوئی؟ میرے پیاروں، یہ وجہ ہے سیرت نہ پہنچانے کی۔ اگر آج ہم سیرت پہنچا دیں محمد الرسول اللہ کی، غیروں کے پاس پیغام لے کر جاتے کہ ہمارے پیغمبر کی سیرت یہ ہے، ہمارے پیغمبر کا نظام یہ ہے۔ پہلا زمانہ یہ تھا کہ لوگ میرے اور آپ کے کھانے کے مطابق اپنے کھانے کھایا کرتے تھے۔ پہلے زمانہ یہ تھا کہ لوگ کہا کرتے تھے مسلمانوں کے گھر جاؤ اور ان کے کھانے کا نظام دیکھو۔ پہلا زمانہ یہ تھا کہ لوگ کہا کرتے تھے مسلمانوں کے کپڑوں کو دیکھ کر آؤ، جیسے کپڑے وہ پہنتے ہیں ویسا لباس ہم پہنیں گے، جیسا کھانا وہ کھاتے ہیں ویسا کھانا ہم کھائیں گے، جتنا خرچہ وہ کرتے ہیں اتنا خرچہ ہم کریں گے، ان کی شادی جیسا ہوتی ہے ہم بھی اپنی شادی ایسا کریں گے، کیونکہ یہ اس پیغمبر کی امت ہے کہ جس کے اندر انصاف موجود تھا۔ یہ وہ پیغمبر ہے جس نے ظالموں کے ساتھ انصاف کیا، ظالموں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ آج وہ امتی کہاں ہے؟ آج ہمارے پاس وہ دعوتی موجود نہیں ہے، وہ پیغمبر کا طریقہ موجود نہیں ہے جو طریقہ میرا اور آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے تھا۔ آج ہمارا تو لباس ان غیروں کا ہو گیا کہ جو غیر ہمارے لباس کو، ایک زمانہ تھا کہ ہمارے لباس کو دیکھ کر وہ اپنی بچیوں کو لباس پہنایا کرتے تھے، آج الٹا ہو گیا اس کا کہ ہمارا لباس وہ ہے جو ان کی لڑکیوں کا ہے۔ میرے عزیز تو یاد رکھتا نا میرے جملے کو، میں مانتا ہوں کہ مغربی تہذیب کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، مجھے معلوم ہے مغربی تہذیب کے پاس پیسہ موجود ہے، مجھے معلوم ہے مغربی تہذیب جانتی ہے انسانوں کو ننگا کرنا، مجھے معلوم ہے مغربی تہذیب کے پاس ہائی ایجوکیشن والے لوگ ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں قسم کھا کر یہ بات کہنے کو تیار ہوں، آپ جا کر معلوم کریں مغربی تہذیب کے لوگوں سے کہ ان کے دل میں سکون ہے یا نہیں ہے۔ آج مغربی تہذیب کے لوگ جن کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں لائف از ویری ڈیفیکلٹ، ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اور آپ ایک ایمان والے سے
جو خستہ حال ہو، جس کے پاس کپڑے پورے نہ ہوں، جس کے پاس نمازیں ہوں، جس کے پاس اللہ کے نبی کا طریقہ ہو، جس کے پاس رب العالمین کی محبت ہو، آپ اس سے جا کے معلوم کریں تمہارے دل میں سکون ہے یا نہیں ہے. وہ کہے گا الحمدللہ مجھے پورا سکون ہے. اس خطرناک زمانے میں اور خطرناک دنیا میں الحمدللہ میں سکون کی زندگی گزار رہا ہوں. وہ یہ کہتا ہے جو اللہ کا بندہ سچی محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کتنے خطرناک حالات آ جائیں، کتنی خطرناک پلاننگ ہو جائے، کتنی خطرناک غیر لوگ آ جائیں، یقین جانو خدا کی قسم وہ اللہ جس نے 313 کی مدد کی تھی ہزاروں کے لشکر کے سامنے، اور اس جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب کرائی تھی، وہ اللہ آج بھی موجود ہے. لیکن وہ بندے، وہ دعوت لے جانے والے، وہ دعوت پہنچانے والے موجود نہیں ہیں. اور آج ضرورت ہے غیروں کو تک دعوت پہنچانے کی. غیروں کو کون پہنچا کر آیا؟ میرے پیارو حضور پاک علیہ السلام نے مشرکین کو جا کر دعوت دی، بڑے پیار سے، بڑے شاندار انداز میں. یہ دعوت ہے، یہ پیغام ہے، قبول کرو اس کو، اس میں تمہاری کامیابی ہے. اور آج ہمارا نظام کیا ہے؟ ہمارے پاس وہ مجلسیں موجود ہیں جن کے اندر شراب کی باتیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس وہ مجلسیں موجود ہیں جن کے اندر زناکاری کی باتیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس وہ مجلسیں موجود ہیں جن کے اندر عیاشی کی باتیں ہوتی ہیں. ہم ان مجلسوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں جن کے اندر ہنسی ٹھٹے اور مذاق اڑایا جاتا ہے. ہم ان ہنسی مذاق والی مجلسوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا ہے، گویا کہ وہ ایسی مجلس میں بیٹھا ہے جیسے کوئی سڑا ہوا گدھا مرا ہوا پڑا ہو اور وہ اس کے بعد بیٹھا ہو. اس کی مثال یوں دی حضور پاک علیہ السلام. ہم تو دوسروں کو دعوت کیا دیں گے؟ ہماری اپنی خود دعوت ختم ہوئی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کی نماز پڑھ لی، ہم سے بڑا متقی اور ہم سے بڑا رب العالمین کو ماننے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ ہمارا نظام ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اپنی بچیوں کو جو لباس پہنا رہے ہیں یہ تو ماڈرن زمانہ ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے. لوگ کہیں گے تمہارے پاس پیسہ ہے، کتنا شاندار لباس لے کر آئے ہو. ایسے شاندار لباس پہ ہزار بار لعنت ہو کہ جو نبی کے طریقے کو جس میں آگ لگ جائے، جس میں پیغمبر کی تقریر ختم ہو جائے، جس میں پیغمبر کی سیرت ختم ہو جائے، ایسا پیسہ کتنے ہی ہو میں تو اس پر لات مارنے کے لیے تیار ہوں. کوئی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کا یہ نظام نہیں ہے، ایمان کے ماننے والوں کا یہ نظام نہیں ہے. وہ کہ اپنے بچوں کو یا اپنی بچیوں کو ان کا لباس پہنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دشمن ہیں. یہ نظام یہ ایک ایمان والے کی پہچان نہیں ہے. سچی بات ہے، ایمان والے کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ لباس پہنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. وہ اپنے دل کو مطمئن رکھے. حالات کتنے خطرناک آئیں گے ہم سب سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو اس پیغمبر کے امتی ہیں، ہماری تعداد تو اتنی زیادہ ہے. صحابہ کرام تو کل 313 تھے. اللہ نے ان کو بھی تو فتح دلائی تھی، تب بھی تو اللہ تھا، آج بھی اللہ موجود ہے. لیکن میرے عزیزو یاد رکھو، جب تک دعوت نہ پہنچے گی، جب تک ایمانی محنت اپنے دل میں یا اپنے گھر پر نہیں ہوگی، سکون کی زندگی میں اور آپ حاصل نہ کر سکیں گے. یہ ضرورت ہے. امت پیاسی ہے اور امت کو انتظار ہے کوئی آئے پانی پلانے والا، کوئی آئے گلاس لے کر جو ہم کو پانی پلائے، کوئی آئے تو محبت کے الفاظ ہم سے کہے، کوئی آئے تو محبت کے لفظ کہے ہم سے آ کر. بھائیو یہ نماز کا دور ہے، بھائیو یہ سیرت اپنانے کا دور ہے. آپ نکلو جا کر غیر مسلموں میں اور دعوت دو اور سناؤ پیغام محمد رسول اللہ کا. وہ محبتیں اور وہ اخلاق جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے میدان میں پتھر کھانے کے بعد میں اس پیغمبر نے دعا کی تھی ظالموں کے لیے، اللہ ان کو ہدایت دے دے. آج وہ پیغام اگر غیروں کے پاس پہنچے گا انشاءاللہ وہ تبدیلی آئے گی جو جنگ بدر میں آئی تھی، وہ تبدیلی آئے گی جو محمد رسول اللہ کے زمانے میں آئی تھی. لیکن ضرورت ہے اس محنت کی جو محمد عربی نے کی تھی. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. یہ تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے یہاں تو نمازیں بھی پوری نہیں، نمازوں میں پورا ہفتہ گول ہو رہا ہے. یہ مسلمانوں کا حالات ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، میں صبح ہی پڑھ رہا تھا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، صاف ارشاد فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی، ایمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے ایمان سے. وہ کفر کی حد تک پہنچ چکا ہے جس نے صرف ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی. اور ہمارے نوجوانوں کا اللہ معاف کرے علمان الحفیظ یہ حال ہے کہ جمعہ بھی گول ہو جاتا ہے. کہ ان حالات میں، جن حالات میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، خطرناک پلاننگوں کے ساتھ
آپ مجھے بتائیں کہ نماز کے پڑھے بغیر کچھ کام ہو سکتا ہے؟ کہ نماز کو چھوڑنے کے بعد میں مدد رب العالمین کی آ سکتی ہے؟ کیا نماز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ کر رب العالمین میرے اور آپ کی انگلی کو پکڑ کر کہے گا تم آگے چلو ہم تمہارے ساتھ فرشتوں کا لشکر بھیج رہے ہیں؟ کیا یہ رب العالمین کا پیغام آئے گا؟ میرے پیارو یہ نہیں ہو سکتا. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. کوئی انسان ڈاکٹر بنتا ہے وہ راتوں دن ایک کر دیتا ہے اپنی پڑھائی میں. کوئی انسان انجینئر بنتا ہے وہ رات کو بھی پڑھتا ہے دن میں بھی پڑھتا ہے. اسے معلوم ہے اس کا ٹارگیٹ کیا ہے, انجینئر بننا ہے. ڈاکٹر کو معلوم ہے اس کا ٹارگیٹ ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے, مریضوں کی چیڑ پھاڑ کرنی ہے. اسے معلوم ہے کہ کون سی دوا یا کون سی ٹیبلٹ کس مریض کو دینی ہے. وہ اسی حساب سے اسی ٹارگیٹ کو لے کر اپنی محنت کرتا ہے. مجھے اور آپ کو بھی اسی محنت کرنی پڑے گی. مجھے اور آپ کو ٹارگیٹ بنانا ہوگا ایمان والوں کے لیے. مجھے اور آپ کو ٹارگیٹ بنانا ہوگا اس ظلم کی دنیا میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے. مجھے اور آپ کو ٹارگیٹ بنانا ہوگا غیروں کو ایمان پر لانے کے لیے. مجھے اور آپ کو ٹارگیٹ بنانا ہوگا اپنی بچیوں کو اچھا لباس پہننے کے لیے. لیکن اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہو سکتا. اگر جب تک یہ ٹارگیٹ میری اور آپ کی زندگی میں نہیں پھنسے گا, جب تک یہ ٹارگیٹ میری اور آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا, جب تک میں اور آپ ایمانی محنت نہیں کریں گے, جب تک میں اور آپ پیارے آقا کی سیرت کو نہیں پہنچانے کے لوگوں تک, دنیا میں سکون نہ مل سکے گا. اور یقین جانو کامیابی بھی نہ مل سکے گی. کامیابی ملے گی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے راستے میں. کامیابی ملے گی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچے تابعداری میں. کامیابی ملے گی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شاندار طریقے کو اپنانے میں. جو انسان اللہ کا شاندار اور جو انسان رب العالمین کی ذات سے محبت کرتا ہے, سچی محبت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دنیا میں چمکاتے ہیں. اور رب العالمین کا نظام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چمکایا. اور یاد رکھے حالات دو طرح کے ہوتے ہیں. آخری بات عرض کر دوں, کبھی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب آزمائش ہوتی ہے, یاد رکھو میری اس بات کو دھیان سے سننا, وہ آزمائش ہوا کرتی ہے رب العالمین کی طرف سے کہ جب انسان کی زندگی میں نمازیں بڑھنے لگیں, انسان کے اوپر کوئی پریشانی آئی, اس نے رب العالمین کے احکامات میں اور زیادہ پابندی کی. پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا, اب تہجد بھی پڑھنی شروع کی, اب تسبیحات بھی پڑھنی شروع کی. یہ تو اس کے اوپر آزمائش ہوا کرتی ہے. اور جو حالات انسان کو یا مسلمانوں کو یا ایمان کے ماننے والوں کو نماز سے دور کر دیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلچر سے دور کر دیں, تو وہ آزمائش نہیں, وہ مصیبت. وہ مصیبت ہے میرے اور آپ کے. آپ دیکھتے نہیں کیا حالات ہیں ہماری شادیوں کے, کیا حالات ہیں ہماری مسلمان بچیوں کے, وہ لباس کے جن کے اندر ان کا بدن چمکتا ہے. کیا پیغمبر کی یہی طریقہ تھا؟ کیا پیغمبر کا یہی نظام تھا؟ کیا تمہاری شادیاں ایسی ہوں کہ جن میں لڑکیوں کا لباس اتر جائے؟ میرے عزیزوں, ڈانٹنا مقصد نہیں ہے. آپ خود غور کریں اپنے یہاں پر, میں بھی غور کروں اپنے گھر میں. خدا کی قسم جو آپ سے کہہ رہا ہوں, اپنے آپ سے اس سے پہلے کہہ رہا ہوں, میں اپنے گھر میں غور کروں, آپ بھی اپنے گھر میں غور کریں. کیا یہ پیغمبر کا طریقہ ہے یا نہیں ہے جن طریقوں پر ہماری شادیاں ہو رہی ہیں؟ بلکہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے اب تو لڑکی والے سے نعوذ باللہ کہ ہمیں بولیرو چاہیے, ہمیں اسکارپیو چاہیے. کہ یہ پیغمبر کے ماننے والے؟ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, جو آپ کے سنبل کے ایک ہونہار اور مشہور عالم دین ہیں اور بڑے عالم, بڑے تجربے والے عالم ہیں, وہ یہ کہتے ہیں میرا دل تو یہ چاہتا ہے جو لوگ شادیوں میں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے گلاف کو پکڑ کر ان کے لیے بددعا کروں کہ اللہ ان کو تباہ کر دے کہ انہوں نے پیغمبر کے طریقے کا جنازہ نکالا. یہ جنازہ نہیں ہے, 1.5 کروڑ کی شادیاں ہم کر رہے ہیں. کوئی غریب کی بیٹی ہو جو اپنے منہ کو تکیے میں لے کر روتی ہو, کاش کہ میرا باپ بھی ایماندار ہوتا, میری بھی ایسی شادی ہوتی. خدا کی قسم, ایک غریب بچی کی اگر رب العالمین کے آسمان کو چیرتی ہوئی گئی اور اللہ سے جا کر مل گئی اور ٹکرا گئی, اللہ کی قسم میں اور آپ نہ بچ سکیں گے. ایک نہ بچ سکے گا مجھ میں سے نہ آپ میں سے. کیا ہم نے دہشت بنائی ہے اللہ کے نبی کے طریقے کی؟ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کا کہنے کا حق ہے, آپ اپنی بچیوں کو سمجھا سکتے ہیں بیٹی یہ لباس پیغمبر کریں گے, بیٹی یہ لباس جو تم پہن رہی ہو, جو اختیار کر رہی ہو, یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے, یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے. آپ تو وہ لباس اختیار کرو جو ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے. آپ وہ لباس پہنو جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو خوشی ہوتی ہے. اور پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ سارے حالات مسلمانوں پر کیوں بھیج رہا ہے. کبھی میں اور آپ بھی تو غور کریں اپنے دل میں کہ ہم نے کتنی تکلیف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائی ہے. کبھی میں اور آپ بھی تو غور کریں کہ ہم پورے ہفتے میں نمازیں کتنی پڑھتے ہیں. کبھی میں اور آپ بھی تو غور کریں کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر نعمتوں کی بوچھار کی ہے کہ ہم ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے.
یہ بھی تو کبھی غور کریں. جب غور ہوگا تو انشاءاللہ میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے. جب اللہ کا شکر ہوگا میری اور آپ کی زندگی میں، وہ اللہ کی مدد جو جنگ بدر میں آئی تھی، اللہ کی مدد جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، وہ مدد انشاءاللہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی آئے گی. لیکن میں پھر یہ بات کہوں میرے عزیزو، ضرورت ہے آپ جاؤ، لوگوں کے اندر جاؤ اور ان کو بتاؤ پیغمبر کی سیرت یہ ہے، پیغمبر کا طریقہ یہ ہے. ہمارے پیغمبر نے محبت کو بانٹا ہے، ہمارے پیغمبر نے اخلاق کو بانٹا ہے، ہمارے پیغمبر نے حسن اخلاق کو بانٹا ہے. ہمارے پیغمبر کے یہاں ظلم نہیں تھا، ہمارے پیغمبر کے یہاں محبتیں تھی، اتحاد اور اتفاق تھا. جب یہ بات میں اور آپ اس پیغام کو، اس میسیج کو لوگوں کے اندر لے کر چلیں گے، انشاءاللہ وہ تبدیلی ضرور آئے گی جو حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں آئی تھی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سچی طریقے سے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد